چند دن پہلے ایک شخص میری دکان پر آیا اور آ کر مجھے کہنے لگا کہ بھائی جان رمضان المبارک کا مہینہ ہے، ہماری پوری فیملی روزے رکھ رہے ہیں، تو آپ نہ مجھے راشن لے دیں تاکہ ہم روزے رکھ سکیں۔ تو مجھے کہیں سے یہ خبر ملی کہ اس بندے کو کسی اور جگہ سے پورے مہینے کا راشن مل چکا ہے۔ تو میں نے اس شخص سے یہ بات کی، میں نے کہا بھائی جان آپ کو جو وہاں سے راشن مل گیا ہے پورے مہینے کا، پہلے آپ اسے تو استعمال کر لو، جب وہ ختم ہو جائے گا تب آپ مزید لینے آ جانا۔ تو اس پر وہ شخص مجھے کہنے لگا کہ بھائی جان انہوں نے دیا ہے اپنا حصہ، آپ مجھے دیں اپنا حصہ۔ تو رمضان المبارک کے اندر اس طرح کے لوگ بہت زیادہ آتے ہیں جو آپ سے بھی راشن لیں گے، پھر کسی اور جگہ سے لیں گے، پھر کسی اور جگہ سے لیں گے، اور پھر اتنا راشن اکٹھا کر لیں گے کہ یہ رمضان کے بعد اسے فروخت کرتے پھریں گے، اور وہ بھی سستے کے اندر۔ تو ایسے لوگوں کو تو 10 روپے دینے کی بھی غلطی نہ کرے، کیونکہ ان کی نیت بھوکی ہوتی ہے۔ ان لوگوں کو جتنا مرضی دے دو، ان کی نیت پھر بھی بھوکی رہنی ہے۔ یہ آپ سے بھی لیں گے، پھر کسی اور جگہ سے لے جا کر لیں گے، پھر کسی اور جگہ سے جا کر لیں گے، اور یہ مانگتے پھریں گے۔ ان کی جو نیت ہے وہ کبھی بھی بھرے گی نہیں۔ اور یہ تو میں نے ابھی آپ کو ایک کیس سنایا، روزانہ کی بنیاد پر میرے سامنے اتنے کیسز میری دکان پر آ رہے ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ دور دور سے لوگ آ رہے ہیں مسجدوں کے لیے، مدرسوں کے لیے چندہ مانگنے، اور ایسی ایسی مسجد اور مدرسے کا آپ کو نام بتائیں گے جن کا آپ کو دور دور تک پتہ ہی نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے ایسی مسجد اور ایسے مدرسے کا کوئی تصور بھی نہ ہو جن کے لیے وہ آپ سے آ کر چندہ مانگ رہے ہیں، اور وہ سارا یہ چندہ لے کر اپنی ہی جیب میں ڈال لیتے ہیں۔ انہوں نے کسی مسجد اور مدرسے پر نہیں لگانا ہوتا۔ تو میں نے پہلے بھی عرض کی تھی، اب پھر عرض کر رہا ہوں کہ آپ اپنے زکوٰۃ عطیات جو آپ کے فنڈز ہیں وہ آپ ان لوگوں کو دیں جو ان لوگ اس چیز کے مستحق ہیں، جن کا آپ کو واقعی طور پر معلوم ہو کہ ہاں بھائی یہ واقعی ہی مستحق ہے، جو آپ کے سامنے رہتا ہو، جو آپ کے سامنے نہیں ہے اور وہ آ کر کہے کہ بھائی میں مستحق ہوں، اس شخص کو دینے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے۔ اور اگر آپ کسی مسجد یا مدرسے میں دینا چاہ رہے ہیں تو وہاں پر دیں جہاں آپ نماز پڑھتے ہیں، جہاں آپ کے بچے پڑھتے ہیں، یا ایسی جگہ پر دیں جو آپ کے سامنے آپ کو پتا ہے کہ بھئی اس مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے، اس مدرسے کی تعمیر ہو رہی ہے، جو آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو۔ ایسی جگہ پر بالکل بھی نہ دیں جس کا کوئی تصور بھی نہ ہو۔ لیکن ہمیشہ یاد رکھیں آپ کے جو فنڈز ہیں، آپ کی جو زکوٰۃ ہے، آپ کا جو فطرانہ ہے، ان کے جو پہلے حقدار ہے وہ آپ کے ہمسائے اور قریبی رشتہ دار ہیں۔ آپ کے ہمسائے کے اندر ایک ایسا شخص بیٹھا ہے جو مستحق ہے، اور آپ اس شخص کو دینے کی بجائے آپ اپنے فنڈز اٹھا کر مسجد یا مدرسے میں دے رہے ہیں، تو یہ آپ غلط کر رہے ہیں۔ پہلا حق ہے ان لوگوں کا، جب وہاں پورے ہو جائے، آپ کے قریبی رشتہ دار پورے ہو جائے، آپ کے ہمسائے پورے ہو جائے، اور پھر بھی بچ جائے، پھر آپ مسجد میں دے سکتے ہیں، پھر آپ مدرسے میں دے سکتے ہیں، لیکن پہلا حق ان لوگوں کا ہے۔ اور یاد رکھیں اگر ہم سب اپنے محلے کو ہی کور کر لیں نا، سارے لوگ اپنے اپنے محلے کے اندر جو جو مستحق ہے ان کو راشن دینا شروع کر دیں اور باہر بھلے نہ دیں، تو یقین کریں باقی لوگوں کو مانگنے کی ضرورت ہی نہیں رہنی، اگر ان کی نیت صاف ہو۔ اور جن کی نیت بھوکی ہے وہ تو تین جگہ سے مہینے کا راشن لے کر 15 دن میں ختم کر کے پھر آپ کے پاس آ جائیں گے کہ بھائی جان وہ راشن ختم ہو گیا۔ تو اس رمضان المبارک کے اندر اپنے ہمسایوں کا، اپنے عزیزوں و اقارب کا بہت زیادہ خیال رکھے، ان کا دھیان رکھے کہ کسی شخص کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے۔ اور مجھے اپنی دعاؤں کے اندر یاد رکھیے گا، اور اگر یہ آپ کی ویڈیو پسند آئی ہو ویڈیو کو لائک لازمی کیجیے گا، چینل پر نہیں ہے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور آپ مجھے میرے فیس بک پیج پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ میں ملتا ہوں آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔